کتاب الاذان کے بعد کتاب الجماعہ یعنی جماعت کا بیان کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا شرعی حکم اور دیگر جماعت کے متعلق جو احکام ہیں اس بارے میں آپ کے فتاوی موجود ہیں۔ تو آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ شرعی مسئلہ اس بارے میں کیا ہے کہ بسا اوقات کچھ مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ایک کونا بڑا ہوا ہوتا ہے، مسجد کے اندر سے صحن کی نسبت اگر دیکھا جائے، یعنی مسجد اگر اندر سے برابر ہے تو صحن بعض اوقات اس کی ایک سائڈ بڑی ہوتی ہے، ترچھی ہوتی ہے، تو اس میں امام کے لیے سنت کیا ہے کہ محراب کے سامنے کھڑا ہو مسجد کے صحن کے اندر، یا اس جگہ کے اعتبار سے وسط میں کھڑا ہو؟ تو اس میں سنت کیا چیز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ امام کے لیے سنت متوارثہ کے زمانہ اقدس سے رسالت سے اب تک معہود ہے، وسط مسجد میں قیام ہے کہ صف پوری ہو تو امام وسط صف میں ہو، اور یہی جگہ محراب حقیقی و متوارث ہے۔ یعنی آپ علیہ رحمہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے سے اور آج تک یہی سنت ہے اور یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ امام جو ہے وہ صف کے وسط میں کھڑا ہوگا، یعنی محراب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ حقیقی محراب وہی ہے کہ جو مسجد کا درمیان ہے، یعنی صف کا جو درمیان ہے، صف کا جو وسط ہے وہ حقیقی محراب ہے، نہ کہ وہ محراب حقیقی ہے کہ جو مسجد کا ایک طاق بنا ہوتا ہے، اسے حقیقی محراب نہیں کہتے، اس کا نام صرف محراب رکھ دیا گیا ہے۔ اور حقیقی محراب یہ ہے کہ اگر اکثر شہروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے یا جگہ ترچھی ہو تو مسجد کے اندر محراب کے برابر اگر صحن میں جگہ دیکھی جائے تو ویسے وہ صف کا ایک کونا بن رہا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر حکم یہ ہوگا کہ اگر صحن میں جماعت کرائی جائے تو امام وسط میں کھڑا ہو، صف کے محراب کو نہیں دیکھا جائے گا۔ محراب کا وسط سنت نہیں ہے، بلکہ جس صف میں کھڑے ہیں اس صف کا وسط جو ہے وہ سنت ہے، اور امام اس درمیان اندر کھڑا ہوگا۔ یہ جماعت کے متعلق شرعی مسئلہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے یہ بھی سوال ہوا کہ باہر دروازہ جو کہ مشرق کی جانب ہوتا ہے اس میں تنہا امام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھانی کیسی ہے؟ اور اکثر مساجد میں باہر کا صحن اندر کے صحن سے بہت نیچا ہوتا ہے، یعنی اکثر مسجدوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کا صحن اونچا اور باہر کا جو صحن ہے وہ نیچا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں فقہاء کرام کے احکام موجود ہیں، فتاوی جات موجود ہیں کہ امام اکیلا ایسی جگہ کھڑا ہو کہ امام ایک بالشت اوپر ہو جائے اور سارے مقتدی پھر نیچے ہو جائیں، نچلی جگہ میں ہوں، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور ساتھ ہی کہ دروازے کے درمیان کھڑا ہونا، سوال کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا کہ امام صرف دروازے کے اندر کھڑا ہو جائے اور نماز جو ہے وہ باقی مقتدی جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں اور نماز اس حالت میں کرائی جائے جماعت، تو کیا ایسا کیسا ہے؟ تو فرمایا کہ امام اعظم علیہ رحمہ نے اس بات کو مکروہ لکھا ہے کہ دو ستونوں کے درمیان کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے، دروازے کے درمیان کھڑا ہو جائے، جو یا مسجد میں پلر ہیں، دو پلروں کے درمیان بالکل کھڑا ہو جائے تو یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے کہ نماز اگر پڑھنی ہے تو امام، یعنی ایسی صورت، ایسی حیات جس میں امام اکیلا ہو جائے، اس صورت میں نماز مکروہ ہوگی۔ جیسے امام اگر اونچی جگہ پر ہے، اکیلا امام، ہاں اگر امام بھی اونچی جگہ پر ہے اور ایک صف بھی اگر اونچی جگہ پر ہے تب ٹھیک ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر صرف امام اونچی جگہ پر ہے، ایک بالشت کم از کم اونچا ہے اور مسجد کا پچھلا جو صحن ہے وہ نیچا ہے اور امام اگلی اونچائی میں ہے، باقی سارے کے سارے مقتدی وہ صحن کے اندر ہیں، تو ایسی حالت میں نماز مکروہ ہوگی۔ یہ کیونکہ امام گویا کہ اکیلا ہو چکا ہے اور اکیلی حالت میں ہے،
تو دو ستونوں کے درمیان بھی گویا کہ امام اکیلا ہو جائے گا۔ ایسے ہی محراب کے اندر اگر بالکل چلا جائے، پیر بھی اندر چلے جائیں تو بھی نماز مکروہ ہوگی کہ یہ بھی دو ستونوں کے درمیان ہے اور اکیلا ہو جانا ہے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر فقہاء کرام نے اسے مکروہ لکھا ہے، اور جماعت کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔